میں ہوں نویس ستی اور اس وقت اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 روزہ دورہ ہے جناب ترک صدر اور ان کے ساتھ سینئر ان کے جو ممبرز ہیں وہ وزراء ہیں، اور یہ بڑا اہم دورہ ہے ان کا ملیشیا اور انڈونیشیا کے بعد فوری پاکستان کا، یعنی 12 اور 13 فروری کو کل رات کو وہ آئے اور آج اسلام آباد میں ان کے لیے ہم ابھی آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ریڈ زون کمپلیٹلی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ سجایا گیا ہے، اور آپ کو شاید پیچھے ڈول کی داب کی آواز آ بھی رہی ہوگی۔ اچھا، یہ دورہ بہت اہمیت کا عمل ہے، اس پر بہت سی ممالک کی نظریں بھی ہیں، اور تھوڑا سا آپ کو اس کا بتاتے بھی ہیں بیک گراؤنڈ۔ ایک تو یہ، اگر میں آپ کو بات کروں کہ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے اس نے جو چیزیں سامنے لائی ہیں وہ بھی سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ دورہ بہت ہی اہمیت کا عمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے بعد وہ سیدھا پاکستان آئے اور ان کے ساتھ وزراء، ان کے سینئر حکام اور تجارت سے وابستہ اہم جو ہے وہ جو ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ موجود ہے، اور یہ 7واں اجلاس بھی ہے۔ یہ ہے پاک ترک ہائی لیول جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے اس کے اجلاس، نہ صرف وہ یہاں صدارت ہوگی بلکہ اس کے بعد اہم معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ کیا چل رہا ہے فی الحال اگر ہم اوورال دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر کوآپریشن بڑا مضبوط چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پڑوسی ملک اسپیشلی بھارت اس پر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس دورے کو بھی بڑی جو ہے وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالیہ اس جو اہم معاہدوں پر دستخط ہونے اس میں دفاع ہے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور ابھی مشقیں بھی اکٹھی ہوئی ہیں۔ جنوری میں دونوں ممالک کی جو ہے وہ مشرق بحیرہ روم میں مشقیں ہوئی ہیں۔ پھر ترک بحری جہازوں کی کا خریداری کا معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہونا، یہ اس پر بھی پڑوسی ملک کو بڑے پریشانی کا باعث ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ترک صدر ہیں وہ ون آف دی یعنی جو عالمی رہنماؤں میں سے ان کا ایک ذکر آتا ہے جب بھی کبھی کشمیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اقوام متحدہ کے جو جنرل اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ کھل کر کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے معاملے کو اٹھاتے ہیں، جس پر اگین جو ہے وہ ایک تو کلیئرٹی ہے ان کے ریلیشن میں پاکستان اور ترکی کے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے آواز اٹھانا یا ان کی طرف سے، میں دیکھ رہا تھا ان کی جرنلسٹ بہت سے اس پہ بات کر رہے تھے۔ لیکن جب سے بحری جہازوں کی فروخت کا معاملہ ہوا پاکستان کے ساتھ، پھر مشترکہ مشقیں ہوئیں، اور ابھی جو انڈونیشیا ملیشیا کے بعد اور ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد کا یہ دورہ ہے، یہ بڑا اہمیت کا عمل اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب ڈیفینیٹلی یہ جو پاک ترک ہائی لیول جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے اس کے جو اجلاس ہے اس کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوگا اور پھر دستخط بھی ہوں گے، وہ بھی بہت ہی اہمیت کے عمل ہوں گے۔ اور اس وقت کیونکہ ظاہر ہے جب ایک ملک کا صدر وہ پوری اپنے وزراء کے ساتھ سینئر حکام کے ساتھ وہ 3 بڑے ممالک کا وزٹ کرتا ہے، جس میں انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو اور پاکستان ہو، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ پھر نظریں تمام ممالک کی اس وقت موجود ہیں۔ لیکن دیکھنا ہوگا کہ آج ڈیفینیٹلی یہاں پاکستان میں بڑی گرم جوشی سے ترک صدر اور ان کے پوری ٹیم کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کن کن معاہدوں پر جو ہے وہ دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ اور لیکن فی الحال جس پر بات ہو رہی ہے کہ پہلے سے ہی دہشت گردی کے خلاف، پھر بحری جہازوں کی فروخت کا معاملہ ہے، وہ پاکستان نے اس سے دستخط بھی کیے ہیں۔ باقی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پاکستان اور ترکی آلریڈی ایک پیج پہ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے اب باقی ممالک بھی دیکھنے کے مزید جو ہے وہ کیا چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تک